جب یہ MMA اسٹارٹ ہوئی تھی اس میں رول بھی نہیں تھے, اس میں آپ سر بھی مار سکتے تھے, آپ ایون گروئنگ میں بھی آپ مار سکتے تھے, تو اس وقت بہت بروٹل تھا. ایسا کچھ ہونا چاہیے جس میں سب کچھ چلا ہو. اب جب ویسے اسٹریٹ میں ہم لڑتے ہیں تو وہاں کون دیکھتا ہے کہ جی کس کا ہاتھ آ رہا ہے, پاؤں آ رہا ہے, ہاں کوئی نہیں دیکھتا. ریسنٹلی F9 پارک میں جو ہوا یہ ایک واقعہ ہے اسلام آباد, بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے, اور جگہوں پہ بھی ہوتا ہے. تو اگر یہ خواتین ویل ٹرین ہوتی تو میرے خیال میں یہ نوبت نہیں آتی. اتنا گیپ ہم نے مرد عورت میں رکھا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں ان سے ڈسکس ہی نہیں کرتے ہیں, شرم سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کرنا, اور وہ آگے جا کے جب وہ پڑھنے کے لیے اور کام کے لیے نکلتی ہیں تو وہ سفر کرنا سٹارٹ کرتی ہے, کیونکہ ان میں نہ وہ بولنے کی طاقت ہوتی ہے, نہ کسی کو فیس کرنے کی طاقت ہوتی ہے, اور خاص کر ہیریسمنٹ میں ان کو یہ لگتا ہے کہ یار وہ بولیں گے بھی تو ان کی اپنی بےعزتی ہوگی. انٹرنیشنل سطح پہ جب ہم نے دیکھا تو وہاں پہ خواتین کی بھی پارٹیسپیشن تھی اور خواتین بھی یہ سارا کر رہی تھی, تو ہمارا تب بھی بے شوق پیدا ہوا کہ اگر وہ خواتین وہ لوگ کر سکتے ہیں, یورپین کوئی خاتون کر سکتی ہے, امریکن کوئی خاتون کر سکتی ہے, یا کوئی جاپنیز کر سکتی ہے, تو کیوں نہ پاکستان کی کوئی خواتین کیوں نہیں کر سکتی ہیں. سسٹر کو اس میں ہم لے کے آئیں, اور وہ خود جب آئی تو اس کو بہت اچھا لگا یہاں پہ, کیونکہ ہمارا جم وغیرہ ٹریننگ وغیرہ ہوتی تھی. اس نے دیکھا اور اس نے کہا کہ میں کر سکتی ہوں اسپورٹس میں میں آگے جا سکتی ہوں, اور میں نے یہی کرنا ہے. آج انیتا جو ہے وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہے, بالکل, اور لڑائی کی خواہش سے شروع ہو کے ٹالرنٹ بننے تک کا ہے. ابھی تو کوئی منہ پہ بھی مارے تو آگے سے ہم کچھ نہیں کہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس کو مار سکتے, کیا ضرورت ہے. یعنی آپ سمجھ لیں آپ گاندھی بن گئے. جی سلطان, ایک اہم موضوع پہ بات کریں گے آج. MMA کہتے ہیں لوگ, یہ آپ نے کتنے لوگوں کو پنچ مارا ہے, کتنے کو گرایا ہے. جب بھی ہمارے ذہن میں MMA کی بات آتی ہے تو پہلا سوال یہ آتا ہے, یار یہ تو بڑا خطرناک آدمی ہوگا, یہ تو بڑے بندے لٹکاتا ہوگا, کیا چکر ہے اس میں, کوئی ایسا ہے سین یا ویسے ہی لوگ اسیوم کر لیتے ہیں؟ نہیں, کسی کو اگر مارنا چاہیں تو بہت بری طرح مار سکتے ہیں. میں اگر کوئی پریکٹیشنر ہو, اگر کسی کے ساتھ فزیکل ہو جائے تو, لیکن کیونکہ یہ ایک اسپورٹس ہے اور اس حساب سے کھیلا جاتا ہے, تو یہاں پہ ایک نارمل بندے یا نارمل کسی لڑائی میں جو ہے نا, ہم تو منع کرتے ہیں جتنے بھی کھلاڑی ہیں, یا خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کی چیزیں یا MMA کے ٹیکنیکس استعمال نہیں کریں, کیونکہ وہ کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اوکے, تو MMA جو ہے وہ اور دیگر اسپورٹس پاکستان میں دیکھیں اسپورٹس کا ایک بڑا ایشو چل رہا ہے نا. کرکٹ تو بڑے شوق سے لوگ دیکھتے ہیں, پیسے بھی لگتے ہیں, انویسٹمنٹ بڑی ہو رہی ہے. باقی اسپورٹس کا پرسان حال کوئی نہیں ہے. وجہ کیا ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اسپورٹس مین ہے, آپ کو پتہ ہے سارے معاملات, تو کیا پاکستان میں کوئی بحثی ہے, کسی اور اسپورٹس کی طرف لوگ جانا نہیں چاہتے ہیں, یا پھر کرکٹ کے بڑے مزے ہیں, باقی اسپورٹس میں کوئی مزہ نہیں ہے, کیا چکر ہے؟ دیکھیں, اسپورٹس کی طرف دوسرے اسپورٹس میں بھی بہت سارے لوگ ہیں. آف کورس فٹ بال بھی کھیلنے والے ہیں, والی بال بھی کھیلنے والے ہیں, ابھی بھی ہاکی کھیلنے والے ہیں, اور پھر ہم مکس مارشل آرٹس کی بات کریں تو ابھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ یہ ایک فاسٹسٹ گروئنگ اسپورٹس بن گئی ہے پاکستان کے اندر. بہت لوگ ہیں کھیلنے والے. اب کیونکہ جو ہمارے جو سسٹم ہے, اور خاص کر جو ہمارے گورنمنٹ ہے, اب ان کا دھیان اوور آل, بلکہ پورا قوم کا دھیان جو ہے نا وہ ایک صرف کرکٹ کی طرف ہے, اور لوگ شوق سے صرف کرکٹ دیکھنا پسند کرتے ہیں. شاید اس لیے باقی جو اسپورٹس ہیں وہ بری طرح پٹ رہی ہیں, نگلیکٹ ہو رہی ہیں. وجہ کیا ہے کرکٹ کو کیوں اتنا پذیرائی حاصل ہوئی؟ حالانکہ دنیا بھر میں دیکھیں, اگر آپ بڑے ڈیولپ کنٹریز میں دیکھیں تو مکس مارشل آرٹ ہے, اچھا باکسنگ ہے, ریسلنگ ہے, اچھا بیس بال ہے, بہت سارے اسپورٹس, یو جسٹ نیم اٹ. تو لوگ جو ہے نا بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, ان کی فالوئنگ بھی زیادہ ہے. تو پاکستان, انڈیا, اس طرح کے ممالک ہیں, یا یہ کوئی کالونیل مسئلہ تو نہیں ہے؟ مجھے بھی جب میں سوچتا ہوں تو آف کورس اس کا جواب تو کسی کے پاس نہیں ہوتا کہ کیوں, اب پتہ نہیں کیوں, لیکن ایک چیز یہی لگتا ہے کہ شاید انگریز جو ہے نا وہ غلامی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ پھر کرکٹ بھی میرے خیال میں ہمیں دے کے گئے ہیں, اور پھر ان کا یہی ہوگا کہ ہم یہ چھوڑ کے جاتے ہیں تاکہ پھر دوسرے اسپورٹس میں ہم ایکسل نہ کر سکیں. تو یہ بہت بہت مسئلہ ہے اس ملک کے اندر, اور خاص کر دوسرے اسپورٹس کے لیے. جیسے کہ ہاکی ہمارا نیشنل گیم تھا, اسکواش کے ہم جو ہے نا ورلڈ چیمپئنز رہے ہیں, کتنے عرصہ رول کیا ہے, اور اسی طرح جو ہے نا بہت سارے اسپورٹس ہیں, بٹ آج ان کی سنوکر میں رہے ہیں, مختلف جگہوں اس میں کام, اور ابھی بھی لوگ اپ کمنگ بہت ساری ابھی ویمن فٹ بال اور دوسرے جو ہے نا وہ ابھی کوشش کر رہے ہیں. جیسے کہ MMA کے حوالے سے ہم لوگ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں, انٹرنیشنل ایونٹس لڑ رہے ہیں. اس وقت بھی جو ہے نا ہماری جو پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ جو ہے نا اس وقت سربیا میں ہے, اور وہاں پہ بہت بڑا چیمپئن شپ ہے, لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. سب کا میڈیا پہ بھی کوئی کوریج نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے, سب کا دھیان PSL ہو رہا ہے, تو سارے PSL پہ ہمیں تو کوئی پھر گاس. آپ لوگوں کو کوئی نجم سیٹی نہیں ملتا کوئی؟
اللہ کرے ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ابھی جو ہے نا ہمیں وہ اس طرح کا کوئی بندہ بھی لیکن ایک واقعی یہی بات ہے کہ عجیب سا مجھے خود بڑا احساس ہوتا ہے، مطلب حیرت ہوتی ہے، سمجھ لیں کہ اتنے زبردست سپورٹس ہے، جیسے آپ کر رہے ہیں MMA جو ایک بہترین سپورٹس ہے، اور اس کو ہم نے ایک میں دو چیزیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یار صرف فائٹرز ہیں، لڑنے کے لیے ہوتا ہے. کیا صرف لڑنے کے لیے ہوتا ہے یا اس کے پیچھے بہت کوئی فلاسفی بھی ہوگی؟ ظاہر بات ہے MMA کے، یا صرف لڑائی مار کوٹ ہے، کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، ایز اسپورٹس تو آف کورس یہ فزیکل اسپورٹس ہے اور یہ کمبیٹ اسپورٹس کہتے ہیں. اس میں ایز اسپورٹس آف کورس لڑتے ہیں آف کورس، بٹ رولز ہیں اسپیسیفک اس کے اندر. کوشش کی جاتی ہے کہ جان کا خطرہ نہ ہو. تو ایز اسپورٹس تو آف کورس اس میں لڑائی ہے، بٹ اس کے علاوہ جو MMA کو جو جیسے کہ باکسنگ اس سے پہلے سے ہے اور ریسلنگ اس سے پہلے سے ہے، بٹ وہ کمپلیٹ گیم نہیں ہے. کمپلیٹ مارشل آرٹس کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ کمپلیٹ نہیں ہے کہ خالی ریسلنگ سے آپ اپنا پورا دفاع کر سکیں یا خالی باکسنگ سے آپ اپنا پورا جو ایک ریئل سچویشن کو آپ خالی باکسنگ سے ہینڈل نہیں کر سکتے. اگر آپ کسی کو ہاتھ چلانے آتے ہیں، کوئی آپ کو پکڑ لیا تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد اگر کسی نے آپ کو زمین پہ گرا لیا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو MMA اب بھی اس لیے پاپولر پچھلے 30 سالوں میں پوری دنیا میں بہت زیادہ پاپولر ہے اس وجہ سے کہ یہ ایک کمپلیٹ گیم ہے، سیٹ اپ گیم، رولز اس کے پورے ہیں، کمپلیٹ گیم ہے جس سے آپ ریئل میں اگر آپ پریکٹیشنر ہے تو آپ اپنا آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اس میں. تو ابھی سیلف ڈیفینس کی پرسپیکٹیو سے ابھی کھلاڑی تو آف کورس وہ پروفیشنل جو لڑتے ہیں اور ایز اے پروفیشن لینا یہ آف کورس بہت ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن اس کو لوگ ابھی جو آپٹ کر رہے ہیں پورے دنیا میں، یہ اس لیے مشہور ہے، خواتین سے لے کر مرد، سیلف ڈیفینس کی پرسپیکٹیو سے لوگ اس میں آ رہے ہیں. اور ایز اے اسپورٹ جیسا کہ ہم شوقیہ فٹ بال کھیلتے تھے کوئی، اب لوگ شوقیہ، پروفیشن تو کچھ اور ہوتا ہے ان کا، اور وہ شوقیہ جو ہے نا MMA، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سیلف ڈیفینس کے لیے ان کو بہت ضرورت پڑے گی. تو دنیا کے بہت بڑے بڑے سیلیبریٹیز، بہت بڑے بڑے جو ہے نا ایون جو ہے نا پرنسز، ایسے لوگ ہیں جو اس کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ اپنے بچوں کو اور خود کھیل بھی رہے ہیں. صحیح. تو یہ جو اسپورٹس ہے، مطلب جو آپ کر رہے ہیں، ظاہر بات ہے اس کا ایک کہیں نہ کہیں سے آپ کو انسپریشن ملا ہوگا. تو پاکستان میں عموماً ہم جب بھی دیکھتے ہیں تو اس طرح کا جو یونیک یا انوکھا ایک کھیل ہے، ایک بہت ہی یونیک ہے، ونڈرفل ہے، بہت امپریسو ہے. تو یہ انسپریشن آپ کو کیسے ملا؟ مطلب آپ MMA میں کیوں آ گئے؟ اور بھی سپورٹس تھے، مطلب آپ ماشاء اللہ بڑے فٹ ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے تھے، فٹ بالر بن سکتے تھے، بہت اچھے کرکٹر بن سکتے تھے، تو آئے کیوں MMA میں؟ انیشیلی جب بچپن میں بیسکلی آئی واز لائک 5-6 ایئرز اولڈ جب یہ مارشل آرٹ اسٹارٹ کیا تھا، MMA نہیں. صحیح. تو اس وقت جو اسٹارٹ ہم نے کی تھی وہ تیکوانڈو تھا. میرے استاد تھے ہنزا کے اندر، تو ہم نے تیکوانڈو اسٹارٹ کیا تھا. وہ بھی سیلف ڈیفینس کی وجہ سے ہی اسٹارٹ کیا تھا، کیونکہ وہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ اب میں تھوڑا سا جسمانی تگڑا تھا، تھوڑا سا شریر تھا. تو ہم جیسے لوگوں کو وہاں پہ یہ تھا کہ جس محلے میں بھی جاؤ، کسی اور کے محلے میں جاؤ تو لڑاتے تھے آپس میں. صحیح. تو آپ کہیں پہ بھی جاؤ، اسکول میں بھی جاؤ، کسی محلے میں آپ چلے جاؤ تو آپ کو کسی نہ کسی سے وہاں پہ لڑنا پڑتا تھا. تو لوگ جمع ہوتے تھے تو 2 تگڑے بندوں کو آپس میں لڑاتے تھے کہ کون جیتے گا. تو وہ پھر اس سے پھر مجھے پھر یہ ہے کہ وہ شوق آیا کہ جب میں نے دیکھا کہ وہاں پہ یہ تیکوانڈو وہاں پہ سکھا رہے ہیں، تو انیشیلی تو اسی لیے اسٹارٹ کیا تھا کہ جی کوئی مجھے مار نہیں سکے، میں کوئی لڑے. تو یہ بنیادی طور پہ بچپن میں آپ کا یہ تھا کہ جو لوگ لڑاتے تھے تو آپ چاہتے تھے کہ آپ بازی لے جائیں. ہاں بازی لیں، بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک ہو گیا، یہ بات سمجھ میں آتی. بچپن میں ہم سب یہی کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہم اپنا اسٹرینتھ بنانا چاہتے ہیں. بچے ہوتے ہیں ظاہر، بچوں کے اپنے ہوتے ہیں. لیکن پھر وہ جو جرنی ہے، ایک سفر بھی ہے نا. آپ نے بچپن میں شروع کیا، آپ نے تائیکوانڈو سے شروع کیا، پھر آہستہ آہستہ ابھی دیکھیں آپ نے پورے نیشنل بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہنزا سے نکلتے ہوئے ایک انٹرنیشنل لیول تک کا جو سفر ہے، اس میں بہت سارے مشکلات ہوں گی، بہت سارے منزلیں ہوں گی، بہت سارے مائل سٹونز ہوں گے. تو وہ کیا تھے بیسیکلی؟ تھوڑا اس پہ بھی روشنی ڈالیں ذرا. بیسکلی جب وہاں سے ادھر جب ہم تھوڑے آگے یہاں پہ آئے، یا جب بھی ہم فزیکل ہوتے تھے بعد میں، صحیح ہے، تو
کیونکہ تیکوانڈو وہ بھی وہاں پہ وہ ککس کی گیم ہے زیادہ تر، اس میں ککس ہوتے ہیں تو وہ کمپلیٹ نہیں ہے، تو سیلف ڈیفینس کے پرسپیکٹیو سے وہ بڑا فیل ہو جاتا ہے بندہ، کیونکہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ یونیفارم پہن کے بیٹھے ہوں، آپ کبھی بڑے جوتے پہن کے کبھی جینز میں ہوتے تھے، تو جب بھی لڑائی ہوتی تھی کسی کو کک مارو وہ اوپر کندھے میں پھنس جائے، کسی کی اپنا شرٹ میں پھنس جاتا تھا، ہم گر جاتے تھے، اور بہت زیادہ جمکھٹے میں لڑائی ہوتی تھی، تو وہ اپنا آپ کو وہ ڈیفینس کے پرسپیکٹیو سے جو ہے نا بڑا، تو پھر ہمارے دماغ میں یہ سوچ آتا تھا کہ یار ایسا کچھ ہونا چاہیے جس میں سب کچھ چلا ہو. اب جب ویسی اسٹریٹ میں ہم لڑتے ہیں تو وہاں کون دیکھتا ہے کہ جی کس کا ہاتھ آ رہا ہے، پاؤں آ رہا ہے، ہاں کوئی نہیں دیکھتا. تو سوچ ہماری یہ تھی کہ اس طرح ہم سوچتے تھے کہ یار ایک کمپلیٹ گیم کی طرف کوئی گیم ہو جس میں سب کچھ چلا ہو، زمین پہ بھی گرائیں اوپر سے بھی ماریں. تو وہ اس کو پھر ادھر آ کے 2000 تقریباً 3 کا یہ ٹائم تھا. تو جب یہاں پہ آئے تو آف کورس انٹرنیٹ یہاں پہ اویلیبل تھا، اور پھر وہ رسائی تھی تھوڑا بہت اس وقت، سوشل میڈیا اور وہ سارے چیزیں آ رہی تھی اس وقت. تو وہاں پہ ہم نے پہلی دفعہ اور یہ ہمیں پتہ چلا، اور جب ہم نے یہ فائٹس دیکھے شروع میں تو ہم تو سرپرائز ہو گئے کہ یار یہ تو ادھر تو یہ بالکل ہی جو ہے نا بالکل کوئی اس میں رول، ہمیں لگا کہ یار اس وقت جب یہ MMA اسٹارٹ ہوئی تھی اس میں رول بھی نہیں تھے، اس میں آپ سر بھی مار سکتے تھے، آپ ایون گروئنگ میں بھی آپ مار سکتے تھے. تو اس وقت تو بہت بروٹل تھا جب ہم نے شروع کے فائٹس دیکھے. تو ہمیں پھر یہ لگا کہ سر یہی تو ہمارے کام کا چیز ہے. پھر جب خود ہم نے اس کو پریکٹس کرنا اسٹارٹ کی اپنے لیے، پھر ہم نے جب دیکھا کہ پاکستان میں تو کوئی کھیلنے والا ہے ہی نہیں، اور پھر جن جو لوگوں نے دیکھا کہ جی ہم یہ اس طرح کی چیز پریکٹس کر رہے ہیں، تو وہ لڑکے شوقیہ جو ہے نا ہمارے ساتھ جو ہے نا پریکٹس کرنے آئے. پھر وہ پھر بڑھتے جو ہے نا لوگ زیادہ ہو گئے. پھر ہم نے پراپرلی جو ہے نا لوگوں کو اس میں ٹرین کرنا اسٹارٹ کیا. پھر کولیبریشنز کی ہم نے اس وقت باہر امریکہ، برازیل میں اور یورپ میں جو لوگ اس کے انسٹرکٹرز تھے ان کے ساتھ آن لائن رابطے کی. پھر اسی طرح کرتے کراتے آج اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت تو لوگوں کو MMA کا پتہ بھی نہیں تھا کیا ہوتا ہے، لیکن آج اتنا زیادہ پاپولر ہو گیا پاکستان میں کہ ابھی تو بہت زیادہ شوز بھی ہیں، چینلز بھی اس کے اندر ہیں، اور تقریباً ہر شہر میں، ہر ڈسٹرکٹ میں پاکستان میں اس کے پریکٹیشنرز ہیں اور جمز ہیں. ابھی تو ایک یہ لگ رہا نا کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک سیلف ڈیفینس، ایک اوور آل ڈیفینس آپ کے سامنے وہ ایک منزل تھی. تو اس کے لیے پاور چاہیے، اس کے لیے کوئی طاقت چاہیے، اس کے لیے تھوڑا ماچو مین ٹائپ کریکٹر چاہیے. تو یہ خواتین بھی کر سکتی ہیں؟ ہمارے یہاں ایک بات بڑی مشہور ہوتی ہے، یار یہ تو مرد والا کام ہے. کیا یہ مرد والا کام ہے یا خواتین بھی اس طرح کا کام کر سکتی ہیں؟ MMA میں کیا آپ کا ایکسپیرینس ہے؟ خواتین ایسا کون سا کام ہے دنیا میں جو مرد کر سکے اور وہ خواتین نہ کر سکیں؟ ہمارے یہاں تو بھائی یہ پرسیپشن ہے، ہمارے ہاں بالکل ہمارے یہ پرسیپشن ہے کہ خاتون جو ہے نا وہ اس طرح کے سخت کام نہیں کر سکتی. تو کیا اس ٹرینڈ کو آپ لوگوں نے توڑنے کی کوشش کی، یا کوئی اس پہ کام ہوا ہے، کوئی خواتین کو آگے لانے کا؟ بالکل. جب MMA جب ہم نے دیکھنا اسٹارٹ کیا اور پھر پریکٹس کرنا اسٹارٹ کیا، تو وہاں پہ ایک کمی یہ تھا کہ چلو لڑکے آ گئے ہیں، میل جو ہے نا یہاں پہ ہمارے ساتھ ٹریننگ بھی کر رہے تھے، فائٹس بھی کر رہے تھے. لیکن جب انٹرنیشنل سطح پہ جب ہم نے دیکھا تو وہاں پہ خواتین کی بھی پارٹیسپیشن تھی اور خواتین بھی یہ سارا کر رہی تھی. تو ہمارا تب بھی بے شوق پیدا ہوا کہ اگر وہ خواتین وہ لوگ کر سکتے ہیں، یورپین کوئی خاتون کر سکتی ہے، امریکن کوئی خاتون کر سکتی ہے، یا کوئی جاپنیز کر سکتی ہے، تو کیوں نہ پاکستان کی کوئی خواتین کیوں نہیں کر سکتی ہیں؟ تو وہ انیشلی تو بڑا مسئلہ تھا. یہاں پہ آپ کو پتا ہے ٹیبو، اور وہ پھر اور یہ خواتین کو لانا اس اسپورٹس میں بڑا، اس اسپورٹس میں یہ فزیکل ہے، بہت زیادہ فزیکلی ڈیمانڈنگ، اینڈ دین فزیکل بہت ہے. پریکٹس میں آپ کو پارٹنر کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. اور انیشلی مسئلہ یہ تھا کہ یہاں خواتین زیادہ پریکٹیشنر نہیں تھی، تو ٹریننگ جو ہے نا آپ نے مرد کے ساتھ کرنا ہے، اور وہ بہت فزیکل ہے. تو وہ ایک پرابلم بن رہا تھا. پھر یہ جو ایک مائنڈ سیٹ یہاں پہ ہمارے خواتین کے لوگوں نے بنائی ہے کہ یار یہ مشکل کام ہے، تو یہ جو ہے نا خاتون نہیں کر سکتی تھی. تو یہ ایک وہاں پہ جو ہے نا ایشو تھا. تو ہم نے بہت کوشش کی ادھر ادھر سے خواتین ڈھونڈنے کی. ہم نے کافی خواتین کو جو یہ تیکوانڈو ادھر ادھر کچھ کھیلتی تھیں جو ہے نا مارشل آرٹس، ان کو ہم نے کافی جو ہے نا اس میں چانس دیا، بٹ وہ کر نہیں سکے کوئی. پھر ایونچولی پھر یہ تھا کہ پھر لوگوں نے جو کرنا چاہتے تھے ان کو گھر سے الاؤ بھی نہیں کیا کہ بھائی یہ بہت فزیکل ہے. تو پھر ہمارے پاس چوائس نہیں رہا. پھر ہم نے کہا کہ چلے جی ہم لوگوں کو پریچ تو کرتے ہیں کہ اپنے خواتین کو لاؤ. تو پھر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم لوگوں کو بتائیں، ہم پہلے ذرا تھوڑا سا اپنے گھر سے جو ہے نا لوگوں کے لیے تھوڑا سا وہ بن جاتے ہیں. تو پھر ہم نے اپنے گھر سے جو ہے سسٹر کو اس میں ہم لے کے آئے، اور وہ خود جب آئی تو اس کو بہت اچھا لگا یہاں پہ، کیونکہ ہمارا جم وغیرہ ٹریننگ وغیرہ ہوتی تھی. اس نے دیکھا اور اس نے کہا کہ میں کر سکتی ہوں، اسپورٹس میں میں آگے جا سکتی ہوں، اور میں نے یہی کرنا ہے.
اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ وہ ٹرینڈ بھی ٹوٹ گیا اور آج انیتا جو ہے وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہے. بالکل, یہ انٹرنیشنل لیول پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے, بلکہ گلوبل لیول پہ ایک پاکستان کا نام بھی روشن ہوا. بالکل ایسے ہی. اور یہ جو اسپورٹس ہیں جس میں اتنا زبردست آپ کا سفر ہے, یعنی ایک گاؤں سے ہنزا سے چھوٹے سے علاقے سے آپ نے شروع کیا اور آج بھی انٹرنیشنل, آج بھی کوئی گیم چل رہا ہے میرے خیال میں. ہاں, اس وقت ورلڈ چیمپئن شپ ہے سربیا کے اندر, اور ہمارے جو ہے نا آپ کی نمائندگی وہاں پہ ہے, وہاں پہ نیشنل ٹیم ہے اور وہ ایک کوچ. اچھا, یہ اب دیکھیں اس میں مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہر بات ریاست کا کوئی پیٹرنیج نہیں ہے, حکومت نے کوئی پیسے آپ کو دیے نہیں, اور بھی چیلنجز ہوں گے جیسے آپ نے کہا وہ سوشل ٹیبوز تھے, خواتین کے لیے مشکل تھا, ایون مردوں کے لیے بھی اس گیم میں آنا پیرنٹس ظاہر بات الاؤ نہیں کرتے ہوں گے. تو اسی صورتحال میں پھر آپ یہ جو چیلنجز آئے, ایک تو ظاہر بات ہے آپ نے اپنی ریزیلینس تھا, آپ سمجھتے تھے کہ یار بس ان کو ہم آگے لے کے آئیں, لیکن ساتھ ساتھ کوئی سپورٹ میکنزم کہیں نہ کہیں سے تو ہوا ہوگا نا, کہ کوئی نہ کوئی انسپریشن ہوگی یا کسی نے آپ کو انکریج کیا ہوگا, یا کوئی ایسا ہوگا کہ آپ کا دوستوں کا گروپ ہوگا کہ یار ہم نے یہ کرنا ہے, ایک ڈٹرمنیشن ہے. تو یہ کیا فیکٹرز تھے, اصل فیکٹرز کیا تھے؟ مثلا میں اگر ایک عام آدمی ہوں, مجھے MMA کرنا ہے, تو ظاہر بات ہے میں جب میں دیکھوں گا کوئی فائٹ, سلطان کسی سے لڑ رہا ہے اور جی ٹھیک ٹھاک لڑائی ہو رہی, تو میں تو ادھر سے جو ہے ڈر کے تھوڑا پیچھے ہو جاؤں گا. تو لیکن مجھ جیسے بندے کو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے, ہر عمر کے لوگ اور بھی ہیں. آپ خود بھی تو, جی میں خود بھی رہا ہوں کچھ عرصہ, ہاں, لیکن میں اتنا اچھا نہیں بنا. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کے باوجود مطلب انسپریشن دے کے لوگوں کو اندر لانا ایک کمال ہے, ایک میگنیٹ ہے. وہ میگنیٹ کیا تھا بیسیکلی, کیسے آپ لوگ؟ بیسیکلی کنسسٹنسی. پرابلم یہ تھا کہ انیشلی جب اب اس میں فائنینشیل اس کی تو کوئی ویلیو تو اس وقت تھے نہیں, تو فائنینشلی بڑا ہمیں اسٹرگل کرنا پڑا, کیونکہ اب پڑھائی کرنے کے بعد تو لوگوں کا اور خاص کر فیملی کے ایکسپیکٹیشنز آپ سے یہ ہوتے ہیں کہ اب آپ نوکری کریں گے, اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اب ہمارے لیے مسئلہ یہ تھا کہ اب ہم نوکری کریں یا پھر یہ دونوں ساتھ تو نہیں ہو سکتے تھے. تو ہمیں نوکریاں چھوڑنی پڑی لٹرلی. اس کے لیے ایک بار ہمیں ڈیسائیڈ کیا, اس وقت ہم پارٹ ٹائم کرتے تھے, یہ ہم نے بنیاد بنا دیا تھا, ٹریننگ دیتے تھے, پھر ہمیں ایون اس کے لیے ایک بار ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نوکری چھوڑ دیں گے. اور پھر بہت چھوٹی سی جگہ میں ہم نے جو ہے نا اپنے عزیزوں سے جو ہے نا کچھ سے پیسے لیے فیملی میں ہی, تو اور پھر کچھ دوست ہمارے تھے ان سے پیسے لے کے, اور وہ بعد میں پارٹنر بھی بنے ہمارے. عاطف صاحب کینیڈا میں ہوتے ہیں, صحیح, تو وہ خود پریکٹیشنر ہے. تو ہم نے بہت چھوٹی سی ایک جگہ بنائی تھی. تو انیشیلی تو ہم نے بہت زیادہ اسٹرگل کیا, رینٹ نکالنا کیونکہ, اور پھر اپنے اخراجات نکالنا, تو وہ بڑا ایک اسٹرگل تھا. پھر فائٹرز کو ٹرین کرنا, اب ٹریننگ ایک الگ اسپیکٹ ہے, اس کا بہت ایک مین اسپیکٹ ڈائٹ ہوتی ہے, آپ کا کھانا. اور اگر فائٹر جو ہے ایک نارمل بندے سے 3 گنا زیادہ پراپر اس کو ڈائٹ چاہیے, اور بیلنس ڈائٹ چاہیے. اب ہمارے لیے سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ آپ فائٹ تو سکھا رہے ہو, اب ان کی نرشمنٹ اور ان کی جو ہے نا ڈائٹ, ظاہر بات انٹرنیشنل لیول پہ کمپٹیشن کرنا, تو وہ ساری چیزیں سارے فیکٹرز, اور پرابلم انٹرنیشنل لیول پہ بھیجنا. اگر آپ کی پاکستان میں تو اس وقت اتنے زیادہ فائٹس ہوتے نہیں تھے. اگر ہم نے اپنے کھلاڑیوں کو جو ہے نا آگے لے کے آنا ہے, دنیا کے سامنے لے کے آنا, تو ان کا تو ریکارڈ ہونا چاہیے پیچھے کہ وہ کتنے فائٹس کی ہیں. اب اس کے لیے پاکستان میں اس وقت شروع میں ہوتے نہیں تھے. تو کھلاڑیوں کو اور ہمیں اپنے جیب سے پیسے دے کے کھلاڑیوں کو باہر لڑانے کے لیے ٹکٹ بھی خود کرنا پڑتا تھا, سارا کچھ لڑ کے ٹوٹ پھوٹ کے, نہ آپ کا کوئی انشورنس کچھ بھی نہیں, اور پیسے بھی ہمارے لگتے تھے. یہاں پہ بھی ہمیں اسٹرگل, کوئی اسپانسر نہیں تھا, لوگ اپریشیٹ ضرور کرتے تھے. ایک اس میں وجہ تھی اس کو کنٹینیو کرنے کا, تو ورنہ تو ہم تھک ہار جاتے. لیکن کنٹینیو ہم نے اس لیے کیا کہ جو رسپیکٹ کا اس کرنے کے بعد ایلیمنٹ ایک ریکگنیشن بھی ہے, جب انٹرنیشنل لڑکے گئے لڑنا سٹارٹ کیا, تو آف کورس یوتھ بہت زیادہ انوالو ہو گئی, ان کو بہت زیادہ پسند آیا. پھر ہمارے اپنے ایریا اور گلگت بلتستان کے جو ہے نا خاص کر لوگوں نے اس وقت ہمیں بہت زیادہ سپورٹ دیا, اور اتنا رسپیکٹ ہمیں جب گھر گئے یا ادھر ادھر گئے تو لوگ بتاتے تھے کہ یار اس میں پیسے نہیں ہیں, کیا کھاؤ گے, لیکن ساتھ میں جو ہے نا وہ رسپیکٹ کا ایلیمنٹ نظر آتا تھا. تو وہ ایک چیز تھا کہ جو رسپیکٹ ہم گین کر رہے تھے اس سے, وہ ایک فیڈنگ ہمارے لیے تھا پیچھے سے کہ چلو کنٹینیو کرتے ہیں. بچپن میں آپ جن سے لڑتے تھے وہ آپ سے ڈرتے ہیں ابھی گاؤں کہتے ہیں سلطان آ گیا ابھی تو MMA فائٹر ہو گیا ہے؟ نہیں, میں بالکل اس طرح نہیں ہوں. اچھا, بلکہ جو ہے نا میں بہت زیادہ مذاق اور اس طرح کرتا ہوں. یعنی مجھے تو یہ لگتا ہے سلطان کی اسپورٹس نے آپ کو مطلب لڑاکو نہیں بنایا, بلکہ آپ کو بڑا صبر اور پیشن دیا ہے, تھوڑا سا آپ کو جو نا ایک ٹالرنس دیا ہے. یہ ٹالرنس بھی دیتا ہے یہ اسپورٹس.
ہاں دیکھو ڈسپلن، اگر کوئی بندہ ڈسپلن نہیں ہے، جس کے اندر پیشنس نہیں ہے، ٹالرنس نہیں ہے، وہ تو یہ گیم کھیل ہی نہیں سکتا. جاہل بنے اور غصے والا ہو تو وہ تو اپنا نقصان کرے گا. یعنی آپ کا سفر لڑائی کی خواہش سے شروع ہو کے ٹالرنٹ بننے تک کا ہے. ابھی تو کوئی منہ پہ بھی مارے تو آگے سے ہم کچھ نہیں کہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس کو مار سکتے، کیا ضرورت ہے. یعنی آپ سمجھ لیں آپ گاندھی بن گئے. نہیں اچھی بات ہے، مطلب اسپورٹس دیکھیں نا، اسپورٹس میں تو آپ کو نان وائلنٹ بنا دیتا ہے. ہاں کوشش یہی کرتے ہیں. اور میرے خیال میں جو پرسیپشن ہمارے یہاں ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ بس فائٹر ہے، کسی کو گلی میں نظر آئے تو بس اس نے مارنا ہے. تو لیکن ظاہر بات ایک انسپریشن وہ بھی ہے نوجوانوں میں. ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ انسان ڈیفینس لیس فیل کرتا ہے. اسی معاشرے میں جہاں ہم رہتے ہیں، جب ہم گلیوں میں جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یار ہمیں سیلف ڈیفینس آنی چاہیے. یہ تو بنیادی ایک پہلا ہمارا ایک انسپریشن آتا ہے یا ایک انفلوئنس آتا ہے معاشرے سے. یار ایک ایسا معاشرہ ہے کوئی بھی لوٹ سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو ڈیفینس. تو سیلف ڈیفینس کے حوالے سے خاص کر خواتین کے لیے تو میرے خیال میں اس کا بھی بڑا امپیکٹ ہوگا. یعنی جو خواتین یا جو مرد یہ کرتے ہوں گے تو ان میں کانفیڈنس لیول بھی بڑھتا ہوگا جب معاشرے میں چلتے ہیں، اسٹریٹس پہ چلتے ہیں. ہاں بالکل. ابھی دیکھیں نا، ہم ابھی ایک تو ہارڈ کور فائٹنگ جو ہے پروفیشنلی جیسے انیتا کر رہی ہیں، اور بھی خواتین اللہ کا شکر ہے کہ اوندا سے بھی آ رہی ہیں، پورے پاکستان سے خواتین آ رہی ہیں. اس وقت بھی جو ہے نا پاکستان سے اس چیمپئن شپ میں بھی 2 خواتین ریپرزینٹ کر رہی ہیں اس وقت پاکستان کو. کل وہ ایک خاتون جو ہے نا اپنا فائٹ بھی جیتی ہے. تو ابھی تو ٹرینڈ بن چکا ہے بیسکلی. کوئی بھی ایجوکیٹڈ خاتون جس کی رسائی سوشل میڈیا تک ہے تو ان کو تو MMA کے بارے میں پتہ ہے. اب تو اس کی جو ہے نا یونیورسٹیز سے لے کر اور خاص کر پروفیشنل خواتین جو آپ کو پتہ انوائرمنٹ ہمارے یہاں پہ آفیسز کا اور وہاں پہ جو ورکنگ اسپیس ہے وہاں پہ تو بڑا ہراسمنٹ اور ان کے مسئلے بہت ولنریبل ہیں. اور تو وہ ابھی اسکوپ ہے. تو ہم نے تو ابھی تھرو آؤٹ، ابھی بھی ریسنٹلی بھی ہم نے تھرو آؤٹ صرف خواتین کے لیے وہ کینیڈین ہائر کمیشن کے ساتھ ہمارا پورا 6 مہینے کا تقریباً ہمارا سیمینارز تھے. تو ہنزا میں بھی ہم نے، لاہور میں بھی، کراچی میں بھی، اسلام آباد میں بھی تقریباً کوئی 2000 سے زیادہ خواتین کو ہم نے ٹرین کیا. اور وہ 2 دن کے سیمینار ہوتا. اب یہ نہیں ہے کہ 2 دن کے سیمینار میں ہم ان کو MMA کا جو جو بروسلی بنا دیا، فائٹر بنا دیا، سوئمنگ کی کتاب پڑھا کے دریا میں ڈال دیا تو وہ نہیں ہوتا. لیکن کوشش آپ ایک کنسسٹنٹلی اس کو ایک پریکٹس سے کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اندر کانفیڈنس ہم پیدا کریں نو بولنے کی. اگر ان کے ساتھ کچھ اس طرح کا آفس کے انوائرمنٹ میں کہیں ہوتا ہے تو وہ ڈیفینڈ کرے، وہ آگے آئے، بولے، برداشت نہ کرے اس کو اور پھر ہماری سب سے بڑی کوشش یہ تھی کہ ہم ان کو یہ بتائیں کہ کس جگہ پہ کب نہیں جانا. یہ کیونکہ آپ اگر آپ ایوائڈ کرنا چاہیں پرابلم کے تو آپ ٹائملی اگر آپ سوچیں تو ایوائڈ کر سکتے ہیں. تو اٹ واز ناٹ جسٹ ٹیکنیک اورینٹیڈ. اس میں یہ پورا پراپر جو ہے نا آپ ایک مینٹل شارپنیس بھی آ جاتا ہے. سب سے امپورٹنٹ ہی وہ چیز ہے، ڈیسیژن میکنگ جو پاور ہے. مطلب آپ کسی ایسے سچویشن میں جاتے ہیں جہاں پہ خاص کر خواتین ہمارے معاشرے میں یا بچے ہوتے ہیں نوجوان، تو وہ کسی سچویشن میں اگر پھنس جاتے ہیں تو ڈیسیژن میکنگ پاور برنگز دیم آؤٹ. بالکل ایگزیکٹلی. تو یہ آپ کو ایک ڈیسیژن لینے کا ایک کانفیڈنس ہے، یہ بھی شاید اس اسپورٹ سے آتا ہوگا. بالکل فزیکلی جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بہت ہی ایزیلی وہ کسی بندے کو بے ہوش کر سکتی ہیں 12 سیکنڈ میں. اور وہ کیونکہ ہم جب وہ دکھاتے ہیں ہمارے یہاں تو ہر کسی کو MMA کرنا چاہیے، ہر خاتون کو. میرے خیال میں اس طرح سے ایک ویمن کے ساتھ، خواتین کے ساتھ ایک سلوک ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی F9 پارک میں جو ہوا یہ ایک واقعہ ہے اسلام آباد، بالکل ایسے ہی ہے اور جگہوں پہ بھی ہوتا ہے. تو اگر یہ خواتین ویل ٹرین ہوتی تو میرے خیال میں یہ نوبت نہیں آتی. بالکل نہیں آتی. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ تو سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے. بلکہ شروع سے ECD سے ہی یہ جو سیلف ڈیفینس ہے اور یہ جو چیزیں، پرابلم یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں، اتنا گیپ ہم نے مرد عورت میں رکھا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں ان سے ڈسکس ہی نہیں کرتے. شرم سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کرنا. اور وہ آگے جا کے جب وہ پڑھنے کے لیے اور کام کے لیے نکلتی ہیں تو وہ سفر کرنا سٹارٹ کرتی ہے، کیونکہ ان میں نہ وہ بولنے کی طاقت ہوتی ہے، نہ کسی کو فیس کرنے کی طاقت ہوتی ہے. اور خاص کر ہیریسمنٹ میں ان کو یہ لگتا ہے کہ یار وہ بولیں گے بھی تو ان کی اپنی بےعزتی ہوگی. تو ان کو تو میرے خیال میں اسکول کے ٹائم سے ECD سے آپ کو خواتین کو ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا ٹرین کرنا چاہیے. مجھے تو ایسا لگتا ہے سر. لیکن یہ جو آپ کا یہ جو اسپورٹس ہے اس کا کوئی اس طرح کا جیسے ہوتا ہے نا، ہر اسپورٹس کا ایک رولز کی بک ہوتی ہے، کوئی کتاب ہے. مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ میں MMA فائٹنگ میں جانے سے پہلے اس سے روشناس ہونے کے لیے کوئی چیز لٹریچر پڑھنا ہے، کوئی لٹریچر وغیرہ بھی ملتا ہے؟ دیکھیں ٹیکنیک کے حوالے سے آف کورس بڑا، اگر آپ نے ٹیکنیک کوئی سیکھنا ہے تو آف کورس وہ تو آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے تو وہ بڑا ہوا لٹریچر بڑا ہوا ہے تو وہ لیکن
کیونکہ یہ MMA اور خاص کر ایز اے اسپورٹس لوگ ہیں تو یہ کوئی بیلٹ والی کہانی نہیں ہے اس میں. جیسے کہ وائٹ بیلٹ سے شروع کیا بلیک بیلٹ پہ ختم کیا. سر وہ آپ کتنے اچھے MMA کے فائٹر ہیں وہ لڑ کے ہی پتہ چل جاتا ہے. وہ اس کے علاوہ مجھے ایک قصہ یاد آتا ہے. ہمارا ایک دوست تھا, میں نام نہیں بتاؤں گا, کراچی میں وہ اسی طرح کا کوئی تائیکوانڈو ٹائپ کوئی وہ مارشل آرٹ اس نے کیا. تو ایک دن کوئی بس اسٹوڈنٹ تھا, بس میں جا رہا تھا تو لڑکوں نے پٹائی کی ہے. تو کسی نے پوچھا یار آپ اتنے مارشل آرٹ کے بڑے پلیئر ہیں, مطلب آپ کو تو کوئی پٹائی نہیں کر سکتا کیا؟ کہتا ہے وہ بس میں کک مارنے کی جگہ نہیں تھی. وہی بات جو آپ بالکل ایسی ہے. دیکھیں نا, وہ ایک تو کک تو نہیں ہے نا, اس میں بہت ساری ٹیکنیکس ہوں گی, ہاتھ کا ہوگا, سیلف ڈیفینس ہوگا, قریب سے آپ نے اپنا آپ کو فل فلیج. میرے خیال میں یہ بڑا ڈفرینس میں جو آپ بتا رہے ہیں کہ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ kicking, it's not only about punching, it's overall personality. Exactly. overall وہ ایک آپ کے پاس دنیا. آپ اس بس میں تو کیا کرتے وہ جو دوسرا بیچارہ, میں تو پہلے کوشش کرتا کہ بس میں لڑوں ہی نہیں. اگر کسی نے مجھے کچھ اگر 10-12 بندے آتے کوئی ہلا گلا کرتے تو اب دیکھیں, اب جب سچویشن اگلا بندہ اگر آپ ہاتھ اٹھائے اور آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا ٹائم آئے تو پھر بندہ تو وہاں پہ تمہیں کچھ نہیں دیکھتا. خیر وہ جہاں دانت استعمال کرنے ہیں پھر وہاں دانت, اور جہاں پہ ملٹیپل آپشنز ہوتے ہیں اس اسپورٹس کے. اب جب آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے خود کو اور لائف تھریٹننگ ہو کوئی چیز اس طرح, تو پھر اس وقت تو آپ بہت چیزیں کر سکتے ہیں. MMA پھر وہ کانفیڈنس بھی آپ کو بہت زیادہ دیتی ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ 30 بندے حملہ کریں تو آپ MMA کے کھلاڑی ان کو جو ہے نا سنبھال سکتا ہے. اب ایسا بھی نہیں ہے. 1-2 بندے آپ سنبھال سکتے ہو, اگر بہت 2-3 بندے ٹھیک ہے نا, اس سچویشن سے نکل سکتے ہو, مطلب اس سچویشن سے بچنے کے لیے آپ کے پاس دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ پروبیبلٹی بنتی ہے. 2-3 کو صحیح مارو گے تو باقی تو ویسے ہی بھاگنا ہے. آپ کے ہاتھ میں 2-3 آ جائیں گے تو بس مار بھی کھانا پڑتا ہے. کیونکہ اکثر یہاں پہ جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو وہ یہ اینٹ اور یہ ڈنڈے مارتے ہیں, تو یہ بڑا ایشو ہوتا ہے, ان سے بھی بچنا ہے. یہ تو بڑا زبردست ہے. حکومت کو پھر تو اس اسپورٹس کو تو بڑا حکومت کو پروموٹ کرنا چاہیے. یہ پاکستان کے لیے سیلف ڈیفینس کے علاوہ ایک پاکستان کا نام روشن ہو سکتا ہے. جیسے آپ اپنے تئیں جا کے پوری دنیا میں اس ملک کا نام روشن کر رہے ہیں. امیجن کریں کرکٹ جتنا انویسٹمنٹ آپ کے اسپورٹس میں ہوتا ہے تو آپ کہاں سے کہاں پہنچیں گے. کیا ہی بات کر رہے ہیں سر. اگر اس طرح ہو جائے, اس کا کرکٹ کا 10% بھی, کرکٹ کا 10 نہیں ایون 5% بھی اس وقت گورنمنٹ کے سطح پہ, یا ایون اسپانسرز یا جو پرائیویٹ جو سیکٹر ہے 5% بھی جو کرکٹ میں خرچ ہو رہا ہے, اگر وہ اس MMA پہ خرچ ہو جائے تو کیا سے کیا نہ ہو, کیا سے کیا نہیں ہو. ٹھیک ہے نا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت کو بہرحال اس میں آنا چاہیے. باقی جو ممالک ہیں, بحرین ہو گیا, دوسرے جو دنیا کے ممالک ہیں, جیسے کہ اب یہ سربیا ہے یا دوسرے تیسرے ہیں ممالک ہیں, وہ ان کے نیشنل ٹیم ہے اور گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے ان کو. ہمارے ہاں تو گورنمنٹ جا کے پوچھ لیں آپ کسی بھی ہمارے سیاستدان سے MMA کے بارے میں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. چلے ہم ایک خواہش رکھیں, دعا کریں کہ ہمارے سیاستدانوں کو, حکومت کو کچھ عقل آئے اور سلطان جیسے جو ہیرے ہیں ان کو تراش کے انٹرنیشنل لیول پہ اس اسپورٹس کو اور ہمارے لوگوں کو بڑا زبردست پذیرائی حاصل. انشاءاللہ. بہت شکریہ سلطان. تھینک یو سو مچ سر.